لاہور ہائی کورٹ میں بڑی سماعت، عمران خان پیش ہوں گے یا نہیں؟ حفاظتی ضمانت کی درخواست کی سماعت۔ عمران خان کی گاڑی کو وکلا پارکنگ تک آنے کی اجازت مل گئی، پی ٹی آئی کی سینئر قیادت بھی ہمراہ ہوگی۔ عدالت نے درخواست ضمانت پر دستخط مختلف ہونے کی وضاحت کے لیے عمران خان کو آج تک کی مہلت دے رکھی ہے۔ عدالت کے باہر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ صدر عارف الوی آ بیل مجھے مار والے کام نہ کریں، آئینی حد میں رہیں، ایوان صدر کو بلیک میلنگ کا اڈا نہ بنائیں۔ وزیر داخلہ نے ٹویٹ میں خبردار کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ دینے سے صدر کا کوئی لینا دینا نہیں، خواہ مخواہ ٹانگ نہ اڑائیں۔ مریم اورنگزیب کے بھی صدر پر وار، کہا الوی عمران خان کی کٹ پتلی نہ بنے، آئین کو ٹھوکر ماری تو صدر نہیں رہیں گے۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ سے متعلق کیسز عدالتوں میں زیر سماعت۔ الیکشن کمیشن کا عدالتوں سے معاملہ نمٹنے کے بعد تاریخ پر فیصلہ کرنے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے ایوان صدر نہ جانے کا فیصلہ لا ونگ کی تجویز پر کیا۔ پنجاب سے پی ٹی آئی کے سابق ایم این ایز کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم معطل۔ سابق ارکان اسمبلی کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب۔ لاہور ہائی کورٹ میں 70 مستعفی ارکان اسمبلی کی درخواستوں پر سماعت جسٹس شاہد کریم نے کی۔ عدالت کی دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے سابق ارکان اسمبلی کو متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ پنجاب صوبائی اسمبلی کے انتخابات، الیکشن کمیشن کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے منظور۔ پی ٹی آئی سمیت دیگر فریقین کو کل کے لیے نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا گیا۔ اپیل میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری انتخابات کرانا ہے، اس کی تاریخ دینا نہیں۔ سنگل بینچ کا حکم خلاف آئین ہے۔ عمران خان کا چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط۔ آڈیو ویڈیو لیکس پر گزشتہ برس اکتوبر میں دائر آئینی درخواست فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ خط میں 8 اہم ترین سوالات بھی چیف جسٹس اور ججز کے سامنے رکھ دیے۔ معاشی استحکام کے لیے حکومت کے احسن اقدامات۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 25 ماہ کی کم ترین سطح تک گر گیا۔ جنوری 2022 کے مقابلے میں اس سال جنوری میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 90% کمی سے 24 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہا۔ رواں مالی سال کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 67% کمی ہو چکی ہے۔ ڈالر کی واپسی کا سفر جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 57 پیسے سستا ہو گیا، 262 روپے 82 پیسے سے کم ہو کر 261 روپے 25 پیسے ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی 1 روپیہ سستی ہو گئی، ڈالر 268 روپے سے کم ہو کر 267 روپے کا ہو گیا۔ کراچی میں تخریب کاری کی بڑی منصوبہ بندی ناکام، سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ گرفتار دونوں دہشت گردوں کا تعلق افغان آرمی اور داعش سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں میں حکمت اللہ اور حمزہ شامل ہیں۔ کلر کہار کے مقام پر لاہور سے اسلام آباد جانے والی بس الٹ گئی، مزید 1 زخمی دم توڑ گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی، 60 زخمی، کئی کی حالت تشویشناک۔ حادثہ بس کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا، 3 گاڑیاں بھی زد میں آ گئیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد کی کامسٹس یونیورسٹی میں غیر اخلاقی سوال کا معاملہ، انگریزی کے پیپر میں غیر اخلاقی سوال پوچھنے پر طلباء میں غم و غصہ، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے نوٹس لے لیا۔ فیس بک اور انسٹاگرام صارفین بھی بلیو ٹک کی فیس ادا کریں گے۔ میٹا کے سی ای او اور فیس بک کے شریک بانی مارک زکربرگ کہتے ہیں سروس کا آغاز رواں ہفتے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں شروع کیا جائے گا۔ 18 سال سے زائد عمر کے صارفین اکاؤنٹس کی ویریفائڈ سبسکرپشن کے لیے اہل ہوں گے۔ صارفین کے لیے سبسکرپشن سروس $11.99 ماہانہ سے شروع ہوگی۔ پی ایس ایل 8 کے بڑے مقابلے جاری، آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا۔ کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس، دونوں ٹیمیں شام 7 بجے کراچی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔